بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ادھر ادھر بھاگنے سے بہتر ہے کہ اڈیالہ جیل چلے جائیں، وہاں جا کر ملاقات کر لیں تو ہو سکتا ہے معاملہ بھی سلجھ جائے اور عزت بھی رہ جائے۔ اب ہوا یہ ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اس لیے کہ ان کو بارہا یہ بات کہی گئی ججز کی طرف سے کہ ان کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، ان کے خاندان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ویڈیوز والا معاملہ، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ مطیع اللہ جان صاحب تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور کارروائی ہونی چاہیے۔ کیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ جو ججز کام کر رہے ہیں، ان کے فیلو ججز ہیں، اور وہ لکھ کر بتاتے رہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے خلاف تحریک انصاف یہ کہہ چکی ہے، عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ انہیں ان پر کوئی اعتماد نہیں، اعتبار نہیں ہے اور وہ کیسز نہ سنیں، لیکن پھر بھی اکثر کیسز عمران خان صاحب کے جسٹس عامر فاروق صاحب ہی سنتے تھے، اور تحریک انصاف الزام لگاتی تھی ہمیں ان سے کوئی ریلیف نہیں ملتا، نہ ہی کسی ریلیف کی امید ہے، لیکن چونکہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم جاتے ہیں کیس اور یہ جج پر ہوتا ہے اور یہ ہیں بھی چیف جسٹس، تو اپنے پاس ہی کیس رکھ لیتے ہیں، کسی اور کے پاس نہیں لگاتے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ درخواست دے سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، اور ریلیف ہمیں ملتا نہیں۔ لیکن جناب اب معاملہ بدل گیا ہے۔ یہ 6 ججز جو ہیں انہوں نے جو دلیری دکھائی ہے، جس کے حوالے سے چاہے جتنی بھی بارز کو آپ دیکھ لیجئے، تمام وکلاء وہ یہ کہہ رہے ہیں جی بہت بڑا انہوں نے کام کیا ہے، حیران کن ہے، کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ کئی سینئر صحافی یہ بات کر رہے ہیں کہ 77 سال سے نظام اسی طرح چل رہا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اب لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں، اب لوگ بات کرنے لگ گئے ہیں، چاہے وہ صحافت میں ہیں، چاہے وہ جوڈیشری میں ہیں، چاہے بیوروکریسی میں ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ابھی آگے بہت سے لوگ بات کریں گے۔ اب ہوا یہ ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت سے تحریک انصاف کو ایک بڑا ریلیف مل ہی گیا ہے، اور وہ ہے کہ ان کو اجازت مل گئی ہے جلسہ کرنے کی، 30 مارچ کے جلسے کی آخر کار اجازت مل گئی، اور انتظامیہ نے اجازت نہیں دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ حکم دے دیا ہے کہ تحریک انصاف کو اجازت دی جائے، اور جو بھی ایس او پیز ہوتے ہیں کوئی ایکسٹرا ان کے لیے نہیں ہوں گے، جو ہیں جو پروسیجر چل رہا ہے اس کے مطابق ان کو اجازت دی جائے۔ تو اس پر شیرز المروت جو وکیل بھی ہیں، تحریک انصاف کے رہنما بھی، انہوں نے کہا جی ہم بالکل جو بھی کہا جائے گا اس کے مطابق چلیں گے۔ اب اس پر وکیل نے بڑے عجیب بات کی، سرکاری وکیل نے کہا جی مجھے وقت دے دیں، میں ذرا بات کر کے بتا دیتا ہوں۔ جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ جی میں آپ کو کوئی مشاورت کا نہیں کہہ رہا، میں حکم دینا ہے، میں نے آپ سے کوئی مشاورت وغیرہ نہیں کرنی، تو کوئی ٹائم نہیں۔ انہوں نے کہا جی ان کو اجازت دی جائے۔ اب آپ نے دیکھا الیکشنز کے دوران کیا ہوا، کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی ریلی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جھنڈا تک نہیں ہو سکتا تحریک انصاف کا، کوئی نعرہ نہیں لگ سکتا، لوگ پکڑ لیے جاتے ہیں، گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں، کسی طرح کی کوئی کیمپین کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے بعد بھی جس طرح سے دھاندلی ہوئی، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کوئی جلسہ کرنا یا احتجاج کرنا کوئی کوشش کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے دفعہ 144 سے کسی طرح کی کوئی اجازت ہی نہیں ہے، پکڑ دھکڑ۔ اس کے بعد بھی کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی، جب بھی باہر نکلتے ہیں گرفتاریاں شروع۔ اب یہ پہلی دفعہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آخر کار اجازت دلوا دی ہے۔ اس کے علاوہ جناب ضمانتوں کی خبر بھی آ گئی ہے، اور 2 مختلف خبریں ہیں۔ ایک ایکسپریس نیوز کی خبر ہے، اس میں 19 ضمانتوں کا کہا جا رہا ہے، 9 مئی سانے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جو لوگ گرفتار تھے ان میں 19 مزید لوگوں کی ضمانت ہوگی، اور راولپنڈی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے سینکڑوں لوگ گرفتار تھے، اب تقریباً 10 مہینے لگ گئے، اور اس کے بعد اب کوئی بھی گرفتار نہیں ہے، سب کی ضمانتیں ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ 31 لوگوں کی رہائی کی اور بھی خبر آئی ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو یہ ضمانتیں ہونے لگ گئی ہیں، ایک طرف جس طرح یہ خط کی خبر آئی اور اس سے اگلے دن ہی آپ دیکھیے ضمانتیں، یعنی راولپنڈی تک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب کوئی ایک بھی گرفتار نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اب آپ دیکھیے سائفر کیس میں بھی نیا موڑ آ رہا ہے، اس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں، اور خاص طور پہ یہ جو اجازت ملی ہے 30 مارچ کے جلسے کی، یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس سے پہلے ان کو تحریک انصاف کو کوئی اس طرح کی اجازت نہیں مل سکی۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب وہ بھی پریشر میں ہیں، دباؤ میں ہیں۔ یہی کہا جا رہا ہے جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی پتہ تھا اس سارے معاملے کا، تو ان سے بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ جی انہوں نے پہلے کیوں نہیں کچھ کیا، کہ جب ان کے ججز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اب فل کورٹ اجلاس بھی بلایا اور تمام ججز کا، اور اس میں کیا بات ہوئی وہ مکمل نہیں تھی۔ اب کل پھر اجلاس ہے، کل ایک اور ملاقات ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب آئیں گے، یعنی جن کے انڈر ایجنسیز ہیں ان سے شکایت ہے وہ آئیں گے، شہباز شریف صاحب آئیں گے اور ملاقات کریں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے۔ اور یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ جو سینئر ترین جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب وہ بھی موجود ہوں گے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، اور ان کے علاوہ پرائم منسٹر ملنے جو آئیں گے ان کے ساتھ اٹارنی جنرل، اور یہ کہا جا رہا ہے جی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی ہوں گے۔ اب
اس میں ایک بڑا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ پہلی ملاقات کر گئے، قاضی فیصل صاحب نے فل کورٹ سے پہلے ان سے ملاقات کر لی، جو کہ نون لیگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، دونوں شخصیات حکومت کو نون لیگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اٹارنی جنرل بھی اور اعظم عزیز تارڑ بھی، ان سے ملاقات کر لی، پھر اس کے بعد فل کورٹ۔ تو اس پر بھی بڑی چہم گوئی ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اور ایک خبر یہ بھی ہے، سید چودھری صاحب نے دی ہے، سینئر صحافی ہیں، کہ جب شہباز شریف صاحب آئیں گے ملاقات کے لیے کل 2 بجے، تو اس سے پہلے، یعنی سپریم کورٹ ملاقات ہوگی، اس سے پہلے آرمی چیف اور DG سے بھی ملاقات ہوگی، وزیر اعظم کی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ کل بھی پھر اجلاس ہے۔ سائفر کیس کے حوالے سے آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ اب حکومت بھاگ رہی ہے، پہلے جس طرح دن رات کر کے سزا سنائی گئی، اب جناب وکیل ہی نہیں آ رہے، اور کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں، اور اس پر جج صاحب نے برہمی کا اظہار کیا کہ کسی کو تو بھیج دیتے۔ پھر یہ پوچھا گیا تھا کہ جو سرکار نے وکیل دے دیا، زبردستی کے وکیل مہیا کر دیے کہ جی عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے وکیل نہیں آئے، تو بس انتظار نہیں کرنا، آپ سرکاری وکیل، وہی جو تحریک انصاف کہتی جی جو ہمارے خلاف وکیل تھے، انہی وکیلوں نے ہمارے خلاف پیش ہونے وکیلوں کو ہی ہمارا وکیل بنا دیا، عمران خان کا اور شاہ محمود قریشی کا۔ اور پھر انہوں نے جس طرح سے گواہیاں بگتائی ہیں، جو کچھ کیا، تو ان وکلاء کی CV مانگی گئی تھی، وکیل ہیں کون، اتنے اعلیٰ اور بڑے زبردست وکیل کر کے دیے تھے آپ نے، تو وہ ذرا بتائیں نا، سرکار نے کون سے وکیل ایسے دے دیے تھے؟ جس سرکار نے عمران خان پر اور شاہ محمود قریشی پر الزام ثابت کرنا تھا، اسی سرکار نے ان کو وکیل مہیا کیے کہ جو ان کا دفاع کرنا، انہوں نے کیا خاک دفاع کرنا تھا، تو وکیل ہیں کون ان کا بتایا نہیں جا رہا، ان کے بیک گراؤنڈ کا نہیں بتایا جا رہا۔ یہ اب کئی دن ہو گئے اس چیز میں، اب آتے ہیں جی اب رپورٹ دیتے ہیں، وہ بھی نہیں آ رہی، اور اب وہ ایسے لگ رہا ہے ان کو پتہ لگ گیا کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے، تو اب اس کیس سے بھی بھاگ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ججز کو تحفظ دیا جائے جنہوں نے یہ خط لکھا ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ان کا حال بھی وہی ہو جو کمشنر راولپنڈی کا ہوا، کہ وہ سامنے آئے، منظر عام پر آئے، انہوں نے کہا جی یہ دھاندلی کروائی گئی ہے اور میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، میں اپنی جان لینے لگا تھا، لیکن میں نے کہا سب کو بتا کر جاؤں، تو میں نے بتا دیا ہے کہ یہ ٹھپے لگ رہے ہیں ابھی بھی، اور سب دھاندلی کروائی گئی ہے، یہ تحریک انصاف جیتی ہوئی تھی اور ان کو ہروایا گیا ہے۔ وہ پورے ڈسٹرکٹ کی بات کر رہے تھے، اس میں کم از بیش میں کم از کم 13 سیٹیں ہیں MNA کی۔ تو کہیں بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں ان کی طرح نہ حال ہو کہ وہ غائب ہی ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں ہو، تو ججز کو اور ان کے خاندان کو بھرپور سیکورٹی فراہم کی جائے۔ پھر یہ بھی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جی اب تو عمران خان کے خلاف سارے کیسز کا مطلب ہے ختم ہو گئے، ان میں بچا ہی کچھ نہیں ہے، اور یہ جس طرح سے پھر کیسز کے حوالے سے جو فیصلے لیے گئے وہ سب پتہ لگ رہا ہے کہ کیا ہوا، کس طرح کیس بنائے گئے۔ ایک اور بات کی جا رہی ہے جی، FIA کو سپریم کورٹ نے گرفتاریوں سے روک دیا ہے، صحافیوں کو گرفتار نہ کیا جائے۔ یہ بات آئی تھی کہ جی ججز پر تنقید کی جا رہی ہے، اور اسی لیے پھر جناب وہ وکلاء برادری بھی آ گئی، اور مطلب وکلاء برادری میں چند لوگ آئے، انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں ججز پر تنقید ہو رہی ہے، خاص طور پر جب قاضی فیصل صاحب نے بلے کا نشان واپس لیا تحریک انصاف سے، تو اس پر تنقید چھڑی کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ایسے ہوا۔ تو پھر جناب حکومت آئی ایکشن میں، انہوں نے کہا جی ایک GIT بنا رہے ہیں اور گرفتار کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو 6 ججز ہیں، ان کو تو باقاعدہ دھمکایا گیا، ان کے خاندان کو، ان کی ویڈیو سارا انہوں نے لیٹر میں لکھ دیا، تو اب کیوں نہیں FIA حرکت میں آ رہا؟ وہ تو صحافیوں کی دفعہ کہا جا رہا تھا کہ جی پکڑ لو تنقید پر، تو ان کو تو باقاعدہ دھمکایا گیا۔ اچھا صرف یہ نہیں، ایک اور پہلو ہے کہ وہ جو کچھ صحافی نما لوگ ہیں، انہوں نے ان ججز کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا، جی خط کیوں لکھا، یہ کیوں کر دیا، وہ کیوں کر دیا۔ اچھا، اور وہ دیکھیں کہ جی وہ شوکت صدیقی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جی اس وقت یہ خاموش تھے، بھائی اس وقت تو ان میں سے 5 جج ہی نہیں تھے، تو یہ بعد میں جج بنے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ شوکت صدیقی نے پھر ان کے حق میں کیوں فیصلہ دے دیا سپریم کورٹ نے؟ انہوں نے تو فیض حمید پر تنقید کی تھی کہ جی وہ اس طرح دباؤ ڈال رہے تھے، اور اس وجہ سے ان کو برطرف کر دیا گیا، سپریم کورٹ نے کہا جی غلط برطرفی تھی۔ اب جب یہ کہہ رہے ہیں، 6 ججز کہہ رہے ہیں، تو اب اگر شوکت صدیقی ٹھیک تھے تو یہ کس طرح سے غلط ہو گئے، اور 6 کے 6؟ تو اب ان پر جو لوگ دباؤ ڈال رہے ہیں یا جو تنقید کر رہے ہیں، ان کے خلاف FIA کب حرکت میں آئے گا، ان کے خلاف کب قاضی فائز صاحب جو ہے نوٹس لیں گے، یہ بھی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، مطیع اللہ جان صاحب کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے جی، اور وہ آج ایک ویڈیو سامنے آتی ہے کہ سپریم کورٹ میں قاضی فیصل صاحب کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور یہی جو صحافیوں کو ہراساں کرنے کے معاملے میں وہ کہتے ہیں جی میں وکٹم ہوں، یعنی میرے ساتھ ظلم ہوا، مجھے ہراساں کیا گیا، غائب کیا گیا، تو میں بتانا چاہتا ہوں بات۔ تو قاضی صاحب نے انکار کر دیا، کہا جی صلاح الدین صاحب کے وکیل ہے، وہی بات کریں گے، آپ نہیں بات کر سکتے، وکٹم کی سن رہے۔ پھر یہ بات لوگ کر رہے ہیں کہ جی قاضی صاحب کہتے تھے لکھ کے لاؤ شکایت، تو اب جناب 6 ججز نے لکھ کر شکایت کر دی ہے، تو اب دیکھیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ جلدی سے میں آپ کو بتا دوں رہائیوں کے حوالے سے، کیونکہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اور عمران خان صاحب کا جو ایک تو تحریک انصاف کو اجازت ملنا، اس کا میں نے آپ سے ذکر کر دیا۔ اس کے علاوہ جناب 9 مئی کے بارے میں 19 لوگوں کی رہائی کے احکامات ہوئے ہیں،
اور اس کے علاوہ جناح ہاؤس حملہ جلاؤ گھراؤ کیس میں پیش رفت، عائشہ علی بھٹا اور عالیہ شہزاد سمیت 31 ملزمان کی ضمانت منظور ہوئی ہے۔ مغیث علی نے یہ خبر شیئر کی۔ اچھا، علی مصطفیٰ ایک صحافی ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے لیے نشریاتی اداروں میں کام کرتے ہیں، تو وہ قاضی فیصل صاحب پر تنقید کرتے ہیں جی از اٹ ہاٹ انف ناؤ، کہ قاضی صاحب نے کہا تھا نا کہ اف یو کانٹ اسٹینڈ دا ہیٹ دین ڈونٹ گو ان دا کچن، تو اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ ہو گیا ہے، تو کیا اب گرمی بہت زیادہ نہیں ہو گئی؟ اچھا، ایک اور چیز جناب میں بھول رہا تھا، تحریک عید کے فوری بعد جناب چلنے والی ہے، بڑی تحریک کا تحریک انصاف اعلان کر رہی ہے، اور اس میں دیگر جماعتیں بھی شامل ہوں گی۔ ادھر سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی تحریک کا اعلان کر دیا ہوا ہے، اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اور ادھر سے تحریک انصاف، اور اس میں مینگل صاحب کو، محمود اچکزئی صاحب کو، مجلس وحدت المسلمین کو، سنی اتحاد کونسل، ان سب کو شامل کیا جائے گا، اور بڑی بھرپور تحریک، احتجاجی تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھ لیا اب تو احتجاج کی اجازت بھی مل گئی ہے، جلسے کی اجازت بھی مل گئی ہے، تو یہ بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اور اس میں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ 9 مئی کے حوالے سے، اس میں جناب راولپنڈی میں یہ جس طرح سے ان کے خلاف کیسز چل رہے تھے، اس میں یہ خبر آئی ہے، یہ پوری خبر یہ میرے سامنے موجود ہے، ایکسپریس میں چھپ گئی ہے، کہ سانیہ 9 مئی کے آخری 19 ملزمان کی ضمانتیں بھی منظور ہو گئی ہیں۔ سانیہ 9 مئی کے آخری 19 ملزمان کی ضمانتیں منظور، جس کے بعد راولپنڈی کے 14 مقدمات میں اب کوئی ملزم گرفتار نہیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے ضمانتیں منظور کی، اور تمام ملزمان کو 50,000 ہزار روپے ضمانتی منچل جمع کرانے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ نے جن 5 کارکنوں کی ضمانتیں منظور کی تھی، ان 5 کو بھی رہائی مل گئی۔ راولپنڈی ڈویژن میں سانیہ 9 مئی میں کل 549 کارکن گرفتار کیے گئے تھے، اور 3 فوجی عدالتوں نے مجموعی طور پر 12 ملزمان کے خلاف ٹرائل مکمل کیے۔ 8 ملزمان راولپنڈی مقدمات اور 4 ملزمان ایبٹ آباد مقدمے میں گرفتار کیے گئے۔ آج شام تمام ملزمان کی ڈیالہ جیل سے رہائی ہوگی، جس کے لیے مچل جمع ہونے لگے ہیں۔ تمام 19 ملزمان 10 سے 12 مئی کو گرفتار ہوئے تھے، 10 ماہ جیل میں رہے۔ تو یہ ہے جناب تحریک انصاف کے لیے خوشخبری، اور ان کے لیے کامیابی، کہ یہ معاملہ جو ہے اب دب نہیں رہا، اور ابھی اس کے آفٹر شاکس بھی چل رہے ہیں، اور آگے ابھی اس میں بہت سی ڈیولپمنٹس مزید ہوں گی، اور تحریک انصاف کے لیے اس میں اس طرح سے راستے نکل جائیں گے۔ ابھی یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اس سے عمران خان کو اور کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔